کی تلاوت کا صرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات مل کر آقا نامدار مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج کی جو یہ محفل سجائی گئی ہے تو یہ سرکار غوث پاک کی یاد میں، لیکن یہ محفل، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ ویسے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دن ہی ایسا ہے کہ لوگ 2-4 مہینہ پہلے سے اس کی تیاری کیے رہتے ہیں، ڈھونڈ پھر کر کے رکھے رہتے ہیں کہ دیسی مرغا کا تہوار آنے والا ہے، اور لوگ بریانی بھی بڑی شوق سے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنا کھائے کہ کھا کر کے سو گئے، نیند آ گئی، اور جو تھوڑا کم کھائے ہیں وہی لوگ شاید آئے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سرکار غوث پاک اللہ کے ایک ولی ہیں، اور ولیوں میں ان کا مقام ایسا ہے جیسے نبیوں میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ یہ بہت پائے کے ولی ہیں، اور ان سے محبت رکھنے والے، ان سے الفت رکھنے والے، ان کے جو عاشق ہیں، اس مہینے کی 11 تاریخ کو اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے ان سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، اور اپنی محبت کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ اس لیے جسے سرکار غوث پاک سے محبت ہوگی وہی سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف منائے گا۔ محبت ہی سب کچھ ہے۔ ابھی آپ نے سنا بھی، ایمان کی جو جڑ ہے وہ سرکار کی محبت ہے، تو اگر جہاں محبت نہیں وہاں کچھ بھی نہیں۔ تو برادران اسلام، تو ہم غوث پاک کی محبت میں آج یہ محفل سجا کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ مت سوچئے کہ صرف ان کی جو ہے یاد میں مرغا کھا لیے بس کافی ہو گیا، بلکہ یہ جو محفل آپ نے سجائی ہے، اسی محفل کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھتا ہے تو پوری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اسی محفل کے بارے میں دوسری حدیث سرکار کی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بے شمار فرشتوں کو بھیجا ہے، ان گنت فرشتے اس دنیا میں ہیں، اس کا کوئی شمار نہیں، لیکن ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک محفل قائم رہتی ہے فرشتے بھی وہاں حاضر رہتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے، شیرینی تقسیم ہو جاتی ہے، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو، کس جگہ سے آ رہے ہو؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی شہادت کے لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے، گواہی دینے کے لیے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو، کس جگہ سے آ رہے ہو؟ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا
میں فلاں گاؤں سے آ رہا ہوں، فلاں شہر سے آ رہا ہوں، فلاں محلے سے آ رہا ہوں، فلاں قریہ سے آ رہا ہوں، ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں بیٹھ کر کے کچھ لوگ تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے سب کے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ برادران اسلام، پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، کچھ لوگ تو تیرا ذکر سننے کے لیے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ صرف اپنے مقصد کے لیے گئے تھے، اپنے غرض کے لیے گئے تھے، وہ ذکر رسول سننے کے لیے نہیں گئے تھے۔ ان کا کچھ کام تھا، کچھ مقصد تھا، اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے وہ جا کر کے بیٹھ گئے، حاضر ہو گئے، وہ ذکر رسول سننے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو ایسے محفلوں کا ہم نشی ہو جاتا ہے، اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، ہم اس کے گناہوں کو بھی بخش دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو برادران اسلام، یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ صرف یہاں بیٹھیں گے تھوڑا خرما مل جائے گا، بس اس سے زیادہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ برادران اسلام، بلکہ ایسی محفل ہے کہ جس نیت کے ساتھ آپ آئیں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نیت میں برکت عطا فرمائے گا۔ شرط یہی ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو برادران اسلام، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ سرکار غوث پاک کی یاد میں محفل منائی گئی ہے، اور ہم سنیوں کا پورا سال جو ہے یہ یادوں میں گھرا ہوا رہتا ہے۔ آج 11ویں شریف ہے، ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، سرکار غریب نواز جو سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف مناتے ہیں۔ جب رجب کا مہینہ آتا ہے، رجب کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 6ٹھی شریف مناتے ہیں، اور جب 25 سفر آتا ہے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی یاد مناتے ہیں۔ جب جو ہے شعبان المعظم کی 14 تاریخ آتی ہے تو حضرت اویس کرنی کی یاد میں حلوہ بناتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں۔ برادران اسلام، جب محرم الحرام کی 10 تاریخ آتی ہے تو حضرت امام حسین کی یاد مناتے ہیں۔ جب ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے حضرت اسماعیل کی یاد مناتے ہیں۔ برادران اسلام، اور جب جو ہے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ آتی ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یادیں مناتے ہیں۔ غرض کی ہم سنیوں کا پورا سال یادوں میں گھرا ہوا ہے۔ برادران اسلام، لیکن آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سنی اپنے من گڑھن طریقے سے یادوں کو مناتے ہیں، کیا اسلام نے ان یادوں کو منانے کا جو ہے جائز کہا ہے یا نہیں، حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، کہ اپنے منمانک طریقے سے، من گڑھن طریقے سے صرف بریانی کھانے کے لیے، صرف مرغا کھانے کے لیے، صرف حلوہ کھانے کے لیے یہ جو ہے اپنے بزرگوں اور اسلافوں کی یادوں کو منایا کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، آپ اپنے غریبہ میں جھانک کر کے دیکھیں گے، اسلام کی گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسلام سارے کا سارا جو ہے یادوں میں ہی ہے۔ برادران اسلام، جس دن اسلام سے یادیں نکال دی جائیں گی اس دن اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ برادران اسلام، اسلام جو ہے یادوں کو منانے کا حکم دیتا ہے، مٹانے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ برادران اسلام، اور جو قوم اپنے پیشوا کی یاد کو فراموش کر دیتی ہے وہ قوم دنیا سے مٹ جایا کرتی ہے۔ اس لیے اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو یقین جانیں ہمیں اسلام کی یادوں کو منانا پڑے گا، لیکن جو ہے شریعت ہمیں جیسی اجازت دے، اسلام ہمیں جو طریقہ بتائے اسی طریقے سے ہمیں اپنی یادوں کو منانا چاہیے۔ برادران اسلام، آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یادیں جو ہم مناتے ہیں کیا اسلام نے اسے منانے کی ہمیں اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ برادران اسلام، تو آپ چل کر کے دیکھیں، سب سے پہلے جنگ احد کا وہ معرکہ نظروں کے سامنے رکھیں جس میں صحابہ کرام جو ہے حق کی جو ہے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ
نچوڑ کر کے رکھ دیا اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لیا تھا۔ برادران اسلام، وہی جو ہے جنگ احد کے شہیدوں کا جب سال پورا ہوتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھیک 1 سال پورا ہونے کے بعد برادران اسلام ان شہیدوں کے قبرستان پر حاضر ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، آخر وجہ کیا ہے؟ سرکار چاہتے تو سال پورا ہونے سے 2 دن پہلے بھی جا سکتے تھے اور چاہتے تو سال کے 2 دن بعد بھی جا سکتے تھے، کوئی ضروری نہیں تھا کہ جس دن سال پورا ہو سرکار اسی دن ان کے قبروں پر تشریف لے جائیں، لیکن سرکار کو اپنے امتیوں کو یہ بتانا تھا کہ قبر پر جانا بھی جائز ہے اور برسی منانا بھی جائز ہے۔ برادران اسلام، اسی لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد کے ان شہدائے کرام کے قبروں پر جب 1 سال پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی تاریخ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف اس لیے لے جاتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے جو ہے حق کی توحید کے لیے جو ہے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے جو ہے اپنی جان کو قربان کر دیا تھا، تو اس یاد کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کے لیے تاکہ آگے کی نسلوں کو جو ہے یہ پتہ چلے کہ اسلام کسی مردہ قوم کا نام نہیں ہے بلکہ کسی زندہ قوم کا نام ہے، ان شہدائے کرام کی زندگیوں کو جو ہے اگلی نسلوں کو بتانا تھا کہ یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام کے لیے صحابہ کرام نے وہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، وہ پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ اس لیے اس جنگ احد کے شہداء کی یاد کو برقرار کرنے کے لیے جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے جب سال پورا ہوتا ہے آپ ان کے قبر پر حاضری دیتے ہیں اور اپنے امتیوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، تم اپنے اسلاف کی یادوں کو فراموش مت کرنا، اپنے اسلاف کی یادوں کو بھلانا نہیں۔ جس دن تو اپنے اسلاف کی یادوں کو بھول جاؤ گے سمجھ لو اس دن اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے ہم اللہ والوں کی یادوں کو مناتے ہیں۔ آپ جو ہے اجمیر شریف چلے جائیے، ہم ان کی یادوں کو مناتے ہیں کہ انہوں نے اسلام، تاکہ جو ہے انہیں یہ پتہ چل جائے کہ اسلام پر جو ہے ان کے کتنے احسانات ہیں۔ برادران اسلام، اور جس دن ہم اسلام سے یادوں کو نکال دیں گے ہمارا اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں جب حاجی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی دھرتی پر پہنچتا ہے تو برادران اسلام وہ حاجی سب سے پہلے جو ہے صفا اور مروہ کا دوڑ لگاتا ہے۔ آپ اس حاجی سے پوچھئے، اے حاجی معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ اگر پہاڑیوں پر دوڑنے کا نام ہی حج ہے تو ہندوستان میں بھی بہت سی ایسی پہاڑیاں ہیں، تم ان پہاڑیوں پر دوڑ لگا سکتے ہو۔ وہ حاجی کہے گا ایسی باتیں نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہم اس لیے جو ہے پہاڑیوں پر دوڑتے ہیں کہ حضرت حاجرہ اللہ کی ایک محبوب بندی جو ہے اس صفا اور مروہ پہاڑی پر دوڑ لگائی تھی۔ پھر اب حاجی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آخر حاجرہ نے دوڑ کیوں لگائی تھی، اس پر دوڑا کیوں تھا، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ حاجی آپ کو بتائے گا کہ جب حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو جو شیر کھاتے دودھ پیتے ہوئے تھے، جب پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا، حضرت اسماعیل پیاس سے بے چین ہو گئے، تڑپنے لگے، پیاس کی شدت سے زبانیں سوکھ گئیں تو پانی کی تلاش میں، اس لیے وہ جنگل تھا، بیابان تھا، پہاڑیاں تھیں، وہاں نہ کوئی ندی تھا، نہ چشمہ تھا، نہ دریا تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی انسان تھا، سنسان چٹیل میدان تھا۔ جب اسماعیل کو پیاس کی شدت بڑھتی ہے، پانی کی تلاش کے لیے حضرت حاجرہ صفا اور مروہ پر دوڑتی ہیں تاکہ کہیں پانی دکھائی دے دے، کہیں پانی مل جائے، اپنے بچی کی پیاس کو بجھا دیں۔ برادران اسلام، آپ حاجی سے پوچھ سکتے ہیں، اے حاجی یہ بات تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حاجرہ تو دوڑی تھی، وہ پانی کی وجہ سے دوڑی تھی، وہاں پانی موجود نہیں تھا، لیکن آج کیوں دوڑ لگائی جا رہی ہے؟ آج مکہ کے اندر پانی کا جل تھل ہو چکا ہے، آج مکہ کے اندر پانی
موجود ہے، پھر کیوں دوڑا جا رہا ہے؟ حاجی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اللہ کی ایک محبوب بندی حضرت حاجرہ نے جب اس صفا اور مروہ پر دوڑ لگائی تھی تو وہ دوڑ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے جو ہے بندوں کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے ہر حاجیوں پر واجب کر دیا کہ جس طرح میری بندی حاجرہ نے صفا اور مروہ کی دوڑ لگائی تھی، جب بھی کوئی حاجی حج کرنے کے لیے مکہ جائے گا، جس طرح حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی ہر حاجی کو اسی طرح دوڑ لگانی پڑے گی، صفا اور مروہ کا صحیح کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی حاجی دوڑ نہ لگائے، صحیح نہ کرے تو اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوگا۔ برادران اسلام، تو اس لیے کہ حضرت حاجرہ کی وہ یاد تازہ رہے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ پتہ لگے کہ حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ پر دوڑ کیوں لگائی تھی۔ تو برادران اسلام، اگر یادوں کو مٹا دیا جائے تو اسلام ہی مٹ جائے گا۔ اسی حج کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، برادران اسلام، علالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے جب صحابہ کرام جو ہے کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو وہ سست اور کمزور ہو گئے تھے۔ برادران اسلام، ان کافروں نے تانا کیا کریں گے، ان کے چہرے جو ہے کمزور ہو چکے ہیں، مرجھائے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، جب صحابہ کے کانوں میں یہ بات پہنچی، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ کافر یہ کہہ رہے ہیں یہ مسلمان کیا طواف کریں گے، ان کے اندر تو طاقت و قوت ہی نہیں ہے، یہ بہت کمزور ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اس وقت رمل کیا، یعنی سینہ تان کر کے جو ہے کعبہ کا طواف کیا، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ جب تم طواف کرنا تو سینے کو تان کر کے طواف کرنا تاکہ تمہاری دہشت ان کفاروں پر قائم ہو جائے۔ برادران اسلام، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رمل کرنا تو سمجھ میں آیا، صحابہ کرام کا رمل کرنا تو سمجھ میں آیا، لیکن آج حاجی جب بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی رمل کرتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میارے نبی کی جو یاد ہے